کبھی تو وہی چیز مل جاتی ہے جو مانگ رہا ہے، اور کبھی اس کے بدلے میں اللہ کو مصیبت ہٹا دیتے ہیں جو اس کو پتہ نہیں ہوتی، اور یہ بھی نہ ہو تو اللہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ ہر مانگنے والی دعا ضائع نہیں جاتی، بشرط کہ پیٹ میں حلال کا لقمہ ہو، یا وہی چیز مل جائے گی جو مانگ رہے ہیں جلد یا بدیر۔ اللہ جانتے ہیں کہ کس وقت اس کو یہ چیز دینی ہے۔ بندہ تو کہہ رہا ہے ہونی ملے، جس طریقے سے بیٹا نوجوان ہو نا اور باپ سے کہتے ہیں موٹر سائیکل لے کر دیں، اور باپ کہتے ہیں اگر موٹر سائیکل لے کر دے یہ آوارہ ہو جائے گا، کہیں یہ ون ویلنگ کرے گا، کہیں ٹکر مارے گا، کوئی ہڈی پسلی توڑے گا، نہیں لے کر دینا۔ لیکن بیٹا کہتے ہیں پتہ نہیں میرے باپ کو یہ میری ضرورت کیوں نہیں سمجھ آ رہی، حالانکہ یہ میری سب سے بڑی ضرورت ہے، لیکن باپ کہتے ہیں نہیں لے کر دینا۔ اللہ بھی جانتے ہیں بندہ مانگ رہا ہے فلاں جگہ سے شادی کرنی ہے، اللہ جانتے ہیں اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کے بندہ نہیں جانتا، کہہ رہا پتہ نہیں میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، میں تو روز تہجد میں اٹھ کر مانگتا ہوں کیوں نہیں قبول ہو رہی، کہ فلاں جگہ میری شادی ہو جائے، فلاں جگہ مجھے ملازمت مل۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے سان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَسَان تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دعا کسی حال میں بھی بشرط کہ پیٹ میں حلال کا لقمہ ہو، کسی صورت میں مسلمان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں جاتے، یا وہی چیز مل جائے گی جل یا بدیر، یا اس کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت جو آپ کے علم میں نہیں ہے اللہ اس مصیبت کو ہٹا دیں گے، یا یہ ہے کہ پھر آخرت میں اس دعا کو ذخیرہ بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائیں گے تو نے فلاں دعا مانگی تھی، ہم نے اس کے بدلے میں تجھے وہی چیز دے دی، تو نے فلاں دعا مانگی تھی، ہم نے اس کے بدلے میں فلاں آنے والی مصیبت تجھ سے ہٹا دی، تو نے فلاں دعا مانگی تھی اس کا اثر تجھے دنیا میں کوئی ظاہر نہیں ہوا، ہم نے اس دعا کو تیرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیا، آج اس کے بدلے میں ہم تجھے اجر و ثواب دیتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب وہ اجر و ثواب بندہ دیکھے گا کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ فرمایا دعا مانگنے والا اللہ کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے، اور جو دستک دیتا ہے پھر دروازہ کھلتا ہی ہے، اور اللہ رب العزت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے بلکہ وہ انتظار میں ہے کہ بندہ میرے در پر آئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے نہیں۔ حجاج ابن یوسف امت کا بڑا ظالم گزرا ہے، دیکھا کہ ایک آدمی نابینا آدمی طواف کر رہا ہے، اور طواف میں ایک چکر میں حجاج نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے یا اللہ بینائی دے دے، دوسرے چکر میں پھر دیکھا وہ دعا مانگ رہا ہے یا اللہ بینائی دے دے، تیسرے چکر میں حجاج نے اس سے پوچھا کتنے چکروں سے تو بینائی کی دعا مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا 5 چکر ہو گئے طواف کے، میں یہ دعا مانگ رہا ہوں۔ پہلے ابھی تک بینائی نہیں ملی؟ کہا نہیں۔ کہا کتنے چکر رہ گئے؟ کہا 2۔ حجاج نے کہا اگر اگلے چکر میں تو آیا نا اور تجھے بینائی نہ ملی میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اور وہ بڑا ظالم تھا، جیسے کہتا تھا ویسے کر بھی دیتا تھا۔ اب تو اندھے کو پسو پڑے، یک نے شد 2 شد، رویا تڑپ کے مانگا یا اللہ دے دے بینائی، مار دے گا ظالم۔ اگلے چکر میں آیا تو اندھے کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ حجاج نے کہا مل گئی؟ کہا مل گئی۔ کہا جیسے تو مانگ رہا تھا نا ایسے ساری زندگی میں مانگتا رہتا نہیں مل گئی۔ تو پوری توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکارتے ہوئے فرمایا پوری توجہ کے ساتھ، اور پھر اس پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے، کھیلتے ہوئے نہیں، پوری توجہ کے ساتھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونا نہ آئے رونے کی شکل ہی بنا لو، کہیں اللہ کو بناوٹ پسند نہیں ہے، لیکن دعا کے باب میں فرمایا رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لو، اللہ تمہارے اس جھوٹ موٹ رونے کو بھی قبول کر لیں گے، اس کو بھی اللہ قبول کر لیں گے۔ یہاں ہمارے راول پنڈی کے ایک بزرگ کہنے لگے میں حج پہ گیا اور وہاں بیت اللہ میں طواف کے بعد ملتزم پر جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان، بیت اللہ کی چوکھٹ نہیں، چوکھٹ جہاں ختم ہوتی ہے اور حجر اسود یہ تھوڑی سی جگہ ہے درمیان میں، ملتزم کہتے ہیں یہ دعا کی قبولیت کا خاص الخاص مقام ہے، اللہ توفیق دے جانے کی، اس ملتزم پر تو خاص طور پر دعا کا اہتمام کیا جائے۔ تو فرمایا وہ بزرگ کہنے لگے مجھے عربی کی جو دعائیں یاد تھی قرآن و حدیث کی وہ دعائیں میں اپنی زبان میں کر رہا تھا، لیکن میرے پہلو اور پڑوس میں ایک غریب ذمہ دار ان پڑھ قسم کا پاکستانی دعا مانگ رہا تھا، اپنی زبان میں دعا مانگ رہا تھا، لیکن یوں مانگ رہا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ میں اپنی دعا کو چھوڑ کر میں بھی اس کی دعا پر آمین کہنے لگ گیا۔ اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا یا اللہ میں ذمہ دار ہوں،
کھیت میں فصل کاشت کرتا ہوں، سال کے آخر میں جب غلہ ہوتا ہے وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے سارا سال خدمت کی ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں اکثر دیہاتوں میں اب بھی پیسے نہیں دیتے، ہاں کچھ ان کو سال کے آخر میں غلہ دے دیتے ہیں. پھر خان آ جاتا ہے میں اس کو بھی غلہ دے دیتا ہوں، حجام آ جاتا ہے اس کو بھی دے دیتا ہوں، موچی آ جاتا ہے میں اس کو بھی دے دیتا ہوں. ان لوگوں نے خدمت کی ہوتی ہے، ان کو میں دے دیتا ہوں. کہنے لگا یا اللہ اس موقع پر اگر کوئی فقیر آ جائے جس نے کوئی کام نہ کیا ہو تو میں اس کو بھی خالی واپس نہیں کرتا، میں اس کو بھی غلہ دے دیتا ہوں. اور یہ کہہ کر روتے ہوئے کہنے لگا اے میرے رب، میں تیرے دروازے پر اس خالی فقیر کی طرح جس کے پلے کوئی سرمایہ نہیں، میں کوئی ایمان و عمل کی دولت لے کر نہیں آیا، طاعت کی پونجی لے کر نہیں آیا. اے اللہ اگر میں بندہ ہو کر اپنے دروازے پر آنے والے فقیر کو خالی واپس نہیں کرتا تو تو شہنشاہ ہو کر اپنے دروازے پر آنے والے فقیر کو کیسے خالی واپس کرے گا. یہ کہا اور زارو قطار رویا. کہا میں اپنی دعا کو چھوڑ کر میں بھی اس کی دعا پر آمین کہنے لگ گیا. مجھے یقین ہو گیا کہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. تو فرمایا تڑپ کے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگے. ہاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں شک کے ساتھ مت مانگو. ہاں اے اللہ تو چاہے تو میری مغفرت کر دے. کیا مطلب؟ نہ چاہے تو پھر مغفرت نہ کرے؟ نہیں نہیں، یا اللہ تو میری مغفرت کر دے. بدو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگ رہے رب اغفر فاغفر ان لم تغفر فاغفر. اے اللہ تو میری مغفرت کر دے، نہیں کرتا پھر بھی مغفرت کر دے. اے اللہ تو میری مغفرت، اس لیے کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیا بنے گا میرا.